جیسے کہ ابھی جناب نائب سجادہ نشین بارگاہ حضرت نظام الدین اورنگ رحمۃ اللہ نے بھی جو فرمایا کہ ہم لوگوں نے گلبرگہ سے نہیں، یہ ہماری جو پہلی میٹنگ ہوئی تھی اجمیر میں، جب سے ہم نے یہ ڈیمانڈ رکھی ہے کہ درگاہ بورڈ بنایا ہے کہ درگاہیں ایسا مرکز ہے، یہ رشی منیوں کا دیش ہے، صوفی سنتوں کا دیش ہے، غریب نواز کا ملک ہے، غریب نواز نے اس ملک کو پسند کیا اور کس محبت اور امن کے پیغام کے ساتھ لوگوں کو جوڑا اور لوگوں نے کلمہ گو. یہ اکبر بادشاہ، یہ جو بابر آئے یا آکرمن جتنے لوگ باہر سے آئے تغلق، وہ لوگ راج کرنے کی نیت سے آئے تھے اس ملک پہ، اور غریب نواز اس ملک میں محبت کا پیغام لے کر آئے تھے. اور وہ آج تک دیکھا جا سکتا ہے کہ جتنی درگاہیں ہیں وہاں پر، کیونکہ مندر میں ہندو حضرات جاتے ہیں، مسجد میں ہم لوگ نماز پڑھنے مسلمان بھائی جاتے ہیں، درگاہیں ایسا مرکز ہے جہاں پر بنا قید رنگ و نسل آج بھی ہر مذہب کا آدمی جاتا ہے اور اسی طریقے سے اپنی عقیدت کا نذرانہ پیش کرتا ہے جس طریقے سے عام مسلمان کرتا ہے. اجمیر کی درگاہ سب سے بڑی مثال ہے کہ وہاں پر جو لنگر بنتا ہے دیگ کے اندر، وہ میٹھا لنگر بنایا جاتا ہے کہ وہاں پر نان ویج نہیں بنایا جاتا اس درگاہ میں. وہ اس کی پیچھے وجہ یہی ہے کہ ہر مذہب کا آدمی آتا ہے اور وہ وہاں سے پرشاد کی شکل میں، تبرک کی شکل میں وہاں سے اس لنگر کو لے کے جا سکے. یہ سب سے بڑی مثال ہے ہماری بارگاہ. ہندوستان میں درگاہیں ایسی چیز ہیں، ایسا مرکز ہے، ایسے انسٹیٹیوشن ہیں جو اس ملک کی گنگ و جمنی تہذیب کو قائم و دائم رکھنے میں سب سے اہم رول ادا کر سکتے ہیں. تو میں آپ کی صوبائی حکومت سے بھی، میڈیا کے لوگ یہاں موجود ہیں، ان کے ذریعے ہمارے کونسل کی آواز پہنچانا چاہتا ہوں کہ درگاہی لوگ جو صوفیزم سے جڑے ہوئے ہیں ان کو آگے لایا جائے، خاص طور سے جو اوقاف کے معاملات ہیں، کیونکہ درگاہی لوگ اپنے انٹرنل معاملات میں الجھ کے رہ گئے. جیسے ہم لوگوں کا کام تھا، جو ہمارے بزرگان دین سے ہمیں تعلیم ملی ہے، صاحب مزار سے جو ہمیں تعلیم ملی ہے، ہم ان کی گدی پہ فائز ہوئے ہیں، ان کی سجادگی پہ. ہمارا فرض اخلاقی یہ بنتا ہے اس گدی بیٹھے گا کہ ان کی جو محبت اور امن کے پیغام ہیں وہ عام فہم کریں. لیکن بدنصیبی یہ ہے کہ حالات ایسے ہو چکے ہیں، ہر درگاہ میں کوئی نہ کوئی لیٹیگیشن آج بھی پینڈنگ ہے، اور 99% لیٹیگیشن جو ہے وقف بورڈ کے ساتھ پینڈنگ ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ مہاراشٹر کی حکومت بھی اسٹیٹ لیول پہ اگر درگاہ بورڈ قائم کیا جا سکتا ہے تو قائم کرے، اور نہیں تو جو وقف بورڈ جب بنایا جاتا ہے، جب اس میں ممبر اپوائنٹ کیے جاتے ہیں، تو اس میں کم سے کم درگاہوں کی نمائندگی ہو. کم سے کم 1 یا 2 ممبر سجادگان میں سے ہو جو بتا سکے، کیونکہ وقف ایکٹ میں کہیں ڈیفائن نہیں کیا ہوا ہے رسومات، کسٹم اور ٹریڈیشن درگاہوں پہ جو اڈاپٹ کیے جا رہے ہیں آج کی تاریخ میں، جو ایگزسٹ کر رہے ہیں، وہ کہیں ڈیفائن نہیں ہے. تو کنٹروورسی ہونا لازم ہے. تو اس لیے ممبروں کو نمائندگی دی جائے. لیکن میں ہمارے جو ایم اینڈ آبجیکٹ ہیں، جیسے کہ ہم درگاہوں کو ایک پلیٹ فارم پہ لائیں، کیونکہ سجادگان جب تک ہم ایک پلیٹ فارم پہ کھڑے ہو کے اپنی آواز بلند نہیں کریں گے، جب تک ہمارے حقوق نہیں ملیں گے. اور ہر سجادہ نشین انفرادی حیثیت سے ایسے ہی پریشان ہوتا رہے گا. کسی کو کسی وجہ سے پریشان کیا جائے گا، کسی کو کسی وجہ سے. جہاں موروثیت ہے، جہاں ہیریڈیٹری ہے، وہاں پر وقف بورڈ کو کسی قسم سے اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی قسم کی دخل اندازی کرے. وقف بورڈ کا کام ہے صرف مینجمنٹ کرنا، اور جہاں پر مینجمنٹ مطلب متولی شپ بھی سجادہ نشین کے ساتھ جڑی ہوئی ہیریڈیٹری، تو وہاں پر وقف بورڈ کو کوئی رائٹ ہی نہیں ہے انڈر دی لا. لیکن پھر بھی پریشان کیا جا رہا ہے، طرح طرح کے قانونی پیچیدگیوں میں الجھا کے جا رہا ہے. مجھے ابھی یہاں کے جو سجادہ نشین تھے انہوں نے بتایا کہ ان پہ غیر قانونی طریقے سے مقدمے درج کرائے جا رہے ہیں بنا کسی فردر انکوائری کے. کوئی انکوائری بٹھائی جائے، انکوائری میں اگر وہ گلٹی فاؤنڈ ہوتا ہے تو اس کے خلاف مقدمہ درج کرایا جائے. بنا کسی فردر انکوائری کے آپ نے سیدھے اسٹریٹ فارورڈ مقدمہ درج کراتے ہیں، یہ چیزیں صحیح بھی نہیں ہے اور یہ انجسٹیفائی چیزیں ہیں، یہ نیچرل جسٹس کے خلاف بھی ہے. ہم چاہتے ہیں، ہم نے حکومت سے بات کری ہے، 3-4 بار ہماری مرکزی حکومت سے بات ہوئی ہے. میں آپ کی نالج کے لیے بتانا چاہتا ہوں، ہم لوگوں نے وہاں میٹنگیں کری ہے. اس کے پیچھے ایم اینڈ آبجیکٹ یہی رہا کہ وقف ایکٹ میں ترمیم کی جائے، سجادہ نشین کے رائٹ کو ڈیفائن کیا جائے، یا پھر درگاہ بورڈ الگ سے بنایا جائے. دوسری چیز ہے کہ یہ سب ہونے کے بعد میں درگاہی جو لوگ ہیں، خانقاہی جن کو سجادہ نشین کہا جاتا ہے، جن کو ریئل صوفی جو ہیں، وہ لوگ اپنے اپنے خانقاہوں سے باہر آئیں گے. اور اس ملک میں جو امن و امان کی فضا خراب کی جا رہی ہے، جو
ذاتی سیلف انٹرسٹڈ تنظیمیں ہیں یا سیلف انٹرسٹڈ لوگ ہیں ہر مذہب کے اندر. یہ نہیں کہ مسلمانوں کی تنظیم ہو گئی یا غیر مسلم, نہیں, ہم اس ملک کی تنظیم بات ہیں, کسی مذہب کے نام پہ نہیں, جو اس ملک میں فتنہ فساد پھیلانے میں لگے ہوئے ہیں, آپس میں ایک دوسرے کو لڑوانے میں لگے ہوئے مذہب کے نام پہ, ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے درگاہیں سب سے اہم رول ادا کر سکتی ہیں. کیونکہ درگاہیں ان چیزوں کی اہمیت سمجھتی ہیں اور سجادہ نشین کا رول بہت اہم ہو جاتا ہے. جب سجادہ نشین ان سب جو اننیسیسری لیٹیگیشنز ہیں ان سے فری ہو جائے گا تو پھر وہ اپنے آبائی سلسلے کو آگے بڑھانے کی کوشش کرے گا, اور جو ملک میں امن و امان کے لیے محبت کے پیغام لے کے نکلے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ لوگ جھوک در جھوک جڑتے جائیں گے اور اس ملک سے نفرت کا ماحول ختم ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو فرائض بنتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے سیلف انٹرسٹ کو سائڈ میں رکھیں. ہمیں یہ پبلک میں عام طور ہمارا یوتھ بہت بھٹک رہا ہے, ہم چاہتے ہیں اس کے لیے بھی ہم لوگ گیٹ ٹوگیدر کریں, کیونکہ جتنے عرس ہوتے ہیں ہمارے یہاں بڑے بڑی گیدرنگ ہوتی ہے عرسوں میں, تو وہاں پر میں تمام لوگوں سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اپنی اپنی درگاہوں میں ایک دن ایسا مقرر کر لیں کہ جس دن وہ یوتھ سے یہ جو پبلک آئی ہے گیدرنگ آئی اس سے مخاطب ہوں اور سجادہ نشین میں تاثرات دیں, صوفیزم کی ایکچوئل ٹیچنگز دیں کہ ہمارا ملک بہت پہلے ہے, ہم بعد میں, ہمارے سیلف انٹرسٹ بعد میں ہونے چاہیے, ہمارا ملک پہلے ہونا چاہیے. تو ملک کی ایکتا اکھنڈتا یہ قائم و دائم رہے, ملک میں امن و امان قائم رہے. اور جس نظر سے آج کے دور میں ہم لوگوں کو دیکھا جا رہا ہے کہ صاحب دہشت گردی کا ٹیگ لگا دیا گیا ہے, تو بتایا جائے کہ ریئل اسلام کیا ہے. اسلام صرف محبت کی بات کرتا ہے, امن کی بات کرتا ہے. اسلام میں نفرت کی تو کوئی جگہ نہیں ہے. لیکن آج بدنصیبی ہے کہ انٹرنیشنل لیول پہ اس طریقے سے ٹیگ لگا کے ہمیں پیش کیا جاتا ہے. تو اس کے لیے ذمہ داری ہماری بنتی ہے, ہندوستان میں تو کم سے کم ہماری بنتی ہے. ہم بزرگان دین کی مسند پہ سجادگی پہ بیٹھے ہوئے ہیں, ہمارا فرض بنتا ہے کہ جو اولیاء کرام نے اپنی زندگی پوری مطلب انسانیت کی خدمت کے لیے اپنی پوری زندگی وقف کر دی, اور ان کے بعد میں اگر ہم لوگ ان کی جگہ پہ بیٹھے ہوئے تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ جو حالات خراب ہو رہے ہیں ان کو صحیح کریں, درست کریں. تو میں آپ کی صوبائی حکومت سے, آپ میڈیا کے ذریعے اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ اگر اس ملک میں ایکسٹریمزم کو کاؤنٹر کرنا ہے یا آتنکی سوچ رکھنے والوں کو کاؤنٹر کرنا ہے تو درگاہی لوگوں کو آگے لایا جائے, لیکن ان کی جو پرابلمس, بیسک پرابلمس, ان کو بھی دور کیا جائے. اس کے لیے درگاہ بورڈ قائم کیا جائے اسٹیٹ لیول پہ. ہم چاہتے ہیں کہ ایسے انسٹیٹیوشن قائم کیا جائیں. اس میٹنگ کا موضوع نہیں ہے افغانستان کی, پھر بھی ایک بات عرض کر لیتا ہوں مثال کے طور پر. چشتیہ سلسلہ جس کی شروعات افغانستان سے ہوئی, ابو احمد چشتی, ابو محمد چشتی, ابو یوسف چشتی, قطب الدین مودود چشتی, حاجی شریف زندانی رحمۃ اللہ علیہ, یہ بزرگان دین وہاں سے تھے. لیکن اور وہاں سے چشتی نکلے تو ہندوستان میں تو امن و امان قائم ہو گیا, ہر جگہ ماشاءاللہ ایک دیکھ رہے آپ محبت کی بہار چلی ہوئی ہے. لیکن جہاں سے چشتیہ سلسلہ شروع ہوا تھا وہاں دہشت گردی بڑھتی جا رہی ہے. وہاں پر ان کی سوچ دیکھیں. حالانکہ اس میٹنگ کا موضوع نہیں ہے کہ مثال کے طور پہ آپ کو عرض کرنا چاہوں گا. تو ایسا نہ ہو کہ ہماری آنے والی نسلیں, ہمارے نوجوان پیڑھی گمراہیت کی طرف چلے جائے, کیونکہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, جھوٹی افواہیں پھیلائی جاتی ہیں, الٹے سیدھے میسیجز وائرل کر دیے جاتے ہیں. تو اس کو بھی ہم لوگوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے. تو زیادہ سے زیادہ انٹریکشن شروع کریں سجادہ نشین اپنی اپنی درگاہوں سے. یہ ہمیں اس میٹنگ کے اندر ایک ریزولوشن بھی پاس کرنا ہے کہ جتنی درگاہوں پہ گیدرنگ ہوتی ہے, سجادہ نشین ہے تو بہت اچھی بات ہے وہاں, اگر وہاں مینجمنٹ ہے تو اس کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہاں پر ایک دن مقرر کرے کہ گیدرنگ سے انٹریکشن ہوگا اور ملک کے جو موجودہ حالات ہیں یا کوئی بھی معاملہ چل رہا سوشل میڈیا پہ چلا تو اس کے اوپر اس کی وضاحت کی جائے اور لوگوں کو سمجھایا جائے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. یہ تو ایشو یہ ہوا. اب ہم ہمارے ایم اینڈ آبجیکٹ کی بات کرتے ہیں. تو ہمارے ایم اینڈ آبجیکٹ میں سب سے پہلے یہی ہے, سجادہ نشینوں کے رائٹ پروٹیکٹ کرنے کے لیے یہ کونسل کمیٹڈ ہے. ہم آپ لوگوں سے یا آپ لوگوں کو ایشور کرتے ہیں کہ آپ کی کوئی بھی بیسک پرابلمس ہے جو انڈر دی لا آپ کو الاؤ کرتی ہے اور وہ آپ کو لوکل کسی پرابلم کی وجہ سے الاؤ نہیں کیا جا رہا ہے, تو اس کے لیے آپ ہم سے رابطہ قائم کریں. ہم اسٹیٹ لیول پہ بھی بات کریں گے, ہماری اسٹیٹ لیول کی ٹیم بھی بات کرے گی, ہم نیشنل لیول پہ بھی بات کریں گے. ہمارے دروازے آپ کے لیے ہمیشہ کھلے ہیں. ہمارے کانٹیکٹ نمبر بھی ویب سائٹ پہ اویلیبل ہے, آپ ہم سے بات کر سکتے ہیں. یہ نہیں کہ ہم لوگ یہاں بات کر رہے ہیں آج کل ہم بھول جائیں, آپ کو ایسا نہیں. آپ کانٹیکٹ کریں, آپ کو ریپلائی ملے گا اور آپ کی جو پرابلمس ہے اس کو دور کرنے کی پوری کوشش کی جائے گی. ہماری نیشنل لیول پہ
لیگل ٹیم بھی ہے ہماری کونسل میں. ماشاءاللہ سپریم کورٹ کے ایڈوکیٹ آن ریکارڈ جو ہیں وہ ہماری کونسل سے 3 سے 4 ایڈوکیٹ جڑے ہوئے ہیں, اسٹیٹ لیول پہ بھی جڑے ہوئے ہیں. اگر کسی کو لٹیگیشن کے اندر کوئی نیڈ چاہیے, ہیلپ چاہیے, تو اس کے بارے میں ہم سے بات کریں, ہم تیار ہیں بات کریں, ان کی ہیلپ کریں گے. اس کے علاوہ اگر آپسی اختلافات بھی آج دیکھتے خانقاہوں میں بہت ہوتے ہیں, تو ہم چاہتے ہیں اس میں بھی ہمارا رول ادا کریں کہ خانقاہوں میں آپسی اختلافات بھی ختم ہوں اور وہ آپس میں سجادہ نشین کو پورا وہی مرتبے کے ساتھ, عزت اور احترام کے ساتھ دیکھیں اور سب مل کے رہیں. ہم یہ چاہتے ہیں. تیسرا, جو پرابلمس کریٹ کی جا رہی ہے کہ جیسے کہ سجادہ نشین کو آپ جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ برطرف کرنے کی آج تک کارروائی, تو وہ تو نیکسٹ ٹو امپاسبل ہے اگر ہیریڈیٹری ہے تو اس کے لیے اگر ہمیں نیشنل لیول پہ اگر ہمیں سپریم کورٹ میں PIL ڈالنے پڑے گی تو ہم کریں گے, یا ریٹ پٹیشن ڈالنے پڑے, ہم اس کے لیے تیار ہیں. آپ نے تو کوئی ہو تو ہمیں بتائیں, ہم اس کی پوری ہیلپ کریں گے. اس سے یہ جو آپ ہمارے ڈرافٹ, ہم آلریڈی ڈرافٹ تیار کر چکے ہیں وقف ایکٹ میں امینڈمنٹ کو لے کر کے. اب کیونکہ پینڈیمک آ چکا تھا سال بھر سے, پھر واپس سے ہم لوگ کلوز ہو چکے تھے, واپس سے اس ڈرافٹ کو لے کر کے ہم مرکزی حکومت کے پاس جائیں گے اور اس کے اندر ہی 3-4 ایشوز کو ہم انشاءاللہ تعالیٰ طے کرا کے لائیں گے جلد سے جلد. بات ہماری ساری ہو چکی ہے آلریڈی, اس کو ایک بار واپس سے ریوائز کرنا ہے, واپس سے شروعات کرنی, کیونکہ حالات بیچ میں خراب ہو گئے تھے سیکنڈ ویو کے اندر, تو اس کو ہم لوگ شروعات کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اس کے علاوہ اگر آپ میں سے کوئی سوال و جواب مجھ سے کرنا چاہتا ہے تو مجھ سے کریں, لیکن ایک چیز دھیان رکھیں, ہمارا مقصد یہ نہیں کہ ہم درگاہوں میں بیٹھ کر کے عرس کریں اور نذرانے لیں. اس ملک کے لیے بھی ہماری ذمہ داری بنتی ہے. درگاہوں کا رول اس ملک میں, اس ملک کی ایکتا اخندتا کے لیے اور اس ملک کی گنگا جمنی تہذیب قائم رکھنے کے سب سے اہم رول ہے. یہ چیز کو دھیان میں رکھ کے چلیں آپ. یہ نہیں کہ ہم ہمارے عرس کریں اور نذرانے لے کے گھر بیٹھ جائیں, نہیں, ہمیں اس فیلڈ میں بھی اترنا پڑے گا اور جو آپ کی بیسک پرابلم ہے اس کو دور کرنے کی ذمہ داری اس کونسل کی ہم کریں گے. آپ میں تو کوئی سوال جواب مجھ سے کرنا چاہتا ہے مجھ سے پوچھیے, میں اس کو انشاءاللہ رپلائی کروں گا. Thank you.